السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ آپریشن رائیونٹ کامیاب، القاعدہ کے دہشت گردوں کا ہدف وزیر اعظم ہاؤس ہو سکتا تھا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن پولیس اہلکاروں کی گرفتاریاں جاری، مورال پر کیا اثر پڑے گا؟ جان بچانے والی ادویات کی قلت، انتظامیہ قابو پانے پر ناکام۔ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں انسانیت کی پامالی، بے گورو کفن لاشوں پر عالمی برادری خاموش۔ بڑی کامیابی ہوئی پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پنجاب کی ایجنسیز کو آج جب وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے نزدیک ایک وہاں پر پولیس مقابلہ ہوا اور دہشت گردوں کو پکڑا گیا۔ 2 دہشت گرد تھے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ القاعدہ سے ان کا تعلق تھا، بڑے منظم یہ لوگ تھے۔ گزشتہ 1.5 ماہ سے وہاں پر یہ پنڈ ارائیاں جو جاتی امرا کے ایک نزدیک دیہات ہے وہاں پر یہ مقیم تھے، اور یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ جو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی فیملی ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کی فیملی ہے، اس کو بھی ہو سکتا ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہوں، یا اس کے علاوہ اور بھی ان کے ذہن میں کوئی تخریب کاری کا منصوبہ بندی ہو، کیونکہ جب سیکورٹی فورسز نے انہیں گھیرے میں لیا تو جو ان کی جانب سے مقابلہ ہوا، جس انداز میں جس طرح کا اسلحہ ان سے برآمد ہوا، بڑے ہی ٹرینڈ لوگ تھے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ جو پنجاب کے وزیر کاؤنٹر ٹیررزم اور پولیس ریفارمز بھی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ آج اس سارے آپریشن کی وہ نگرانی کرتے رہے۔ شجاع صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ 4-5 دن پہلے اسلام آباد میں ایک گرفتاری ہوئی تھی جس پر ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کو ٹپ ملی، پھر انہوں نے آپ کی پنجاب گورنمنٹ کو بھی انفارم کیا، اور آج جو لانس نائک شہید ہوئے ان کا تعلق ایم آئی سے، اور ایک کرنل صاحب بھی زخمی ہوئے جن کا تعلق ایم آئی سے ہے۔ کچھ ہمیں تفصیلات بتائیے اس آپریشن سے۔ سمیع صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج مجھے یہاں پر بلایا، اور یہ شکر الحمدللہ کہ یہ قوم کی دعاؤں سے آج یہ ہمارا آپریشن بڑا کامیاب رہا، اور ماشاءاللہ میں اس کا خراج تحسین پیش کروں گا اپنے ایلیٹ کو، اپنے پولیس کو، پاکستان آرمی کو، ایم آئی کو، آئی ایس آئی کو، جن نے سارے ایز اے ٹیم ہم نے مل کر کے یہ آپریشن لانچ کیا اور ہمیں سکسیس ہوئی ہے اس میں۔ جب سے یہ آرمی آپریشن شروع ہوا ہے نارتھ وزیرستان میں، ہمیں ہماری جو انٹیلیجنس رپورٹس ہے یا جو ہمیں فیڈ بیک آتی ہے آئی ایس آئی سے، ایم آئی سے، یا اپنے ذرائع جو ہمارے ان سے آتی ہے، وہ ہم نے کافی بیف اپ کر دیے ہیں اور کافی ان کو ہم نے اسٹریم لائن کر دیا ہے، اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو ہم نے انڈر ون کمانڈ ہم لے آئے، سی ٹی ڈی کی جو کمانڈ ہوتی ہے اس کے نیچے ہم اس کو لے آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی ڈیلیور کر رہی ہے، وہ فروٹ دے رہی ہے۔ اچھا، نہیں میں یہ آپ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ آج یہ آپریشن ہوا جس وقت گئے تو جس طرح انہوں نے ریزسٹنس کی دہشت گردوں نے، جی صاحب یہ بیان فرمائیے، یہ توقع تھی اتنی ریزسٹنس کی؟ دیکھیں جی، یہ جو ہمیں صبح اطلاع ملی 2 بجے کہ جی کچھ دہشت گرد ایک ہاؤس میں ہے، ان کے پاس کافی بڑا اسلحہ ہے، اور ان کا جو مشن ہے وہ بڑا ایک ڈیزاسٹرس مشن ہے پنجاب میں کرنے کے لیے، تو ہم سب وہاں پر، ہماری پولیس وہاں پر پہنچی، ایم آئی والے پہنچے، ہمارے جو آرمی کے افسران تھے وہ بھی وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر جو ہی یہ پہنچے ہیں سب سے پہلے تو انہیں جب ناک کیا تو وہاں سے ایک شدید قسم کی ایک فائرنگ آئی ہے، اور انہوں نے گیٹ میں سے تھرو گولیاں نکلی ہیں، جس میں ہمارے لاسٹ نیک جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں، ہمارے ایک افسر تھے ان کو سپلنٹر لگا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ون آفٹر انother انہوں نے گرینیڈ اٹیک شروع کر دیے تھے۔ تو اس وقت ہماری
एलीट फोर्स भी पहुंच गई थी, हमारी पुलिस भी पहुंच गई थी वहां पर, लेकिन हमने उसको तो हम उसी वक्त खत्म कर लेते, लेकिन फिर हमें ये पता लगा कि वहां पर एक खातून भी है और 2 बच्चे भी हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमने फिर ये ऑपरेशन को स्लो डाउन कर दिया। हमने तो ऐसा भी गहरा डाल लिया था और विक्ट्री हमारी होनी थी, लेकिन टाइम लगना था, टाइम कंज्यूमिंग था। हमने कहा कि हम जो वहां पर वो खातून है और जो वहां पर जो बच्चे हैं उनको हम सेफ एग्जिट देंगे, उसके बाद इनके साथ हम निपटेंगे। लेकिन जब उधर से फिर एक एग्रेसिव किस्म का फायर आया और एक एग्रेसिव तरीका उन्होंने अख्तियार किया हमारे लोगों के खिलाफ, उन्होंने ग्रेनेड फेंके, उन्होंने बस फायर की है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर थे, उनसे उन्होंने फायर शुरू कर दिए। तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं था, बल्कि जो एलीट फोर्स कमांडर था उसको मैंने कहा जी अभी आप तैयार हो जाएं, और मुकाबला आपने सख्त किया। मैंने कहा जी अभी आप तैयार हो जाए, अभी हमने जाना है और इसको हमने अभी खत्म करना है। लेकिन दोनों दहशतगर्द बड़े रोबस्ट, बड़े तकड़े और मैं कहूं बड़े हाई प्रोफाइल टेररिस्ट थे ये। इनके साथ जो आर्म्स एमुनिशन हमने पकड़े हैं, ग्रेनेड, डेटोनेटर, जैकेट्स, मोटरसाइकिल, इनका मिशन जो था एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ, बड़ी तबाही फैलाना था। हमारे साथ ही रहिए शुजा साहब, खुदा का शुक्र है कि एक बड़ी जो तबाही फैलाना चाहते थे दहशतगर्द, वो मंसूबा उनका नाकाम हुआ और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, मिलिट्री एजेंसी, खासतौर पर MI जिसका जिक्र किया जा रहा है, उनकी टिप पर यह सारा वाकया जो हुआ और इनको ट्रैक किया गया और फिर पंजाब पुलिस भी वहां पर पहुंची और इनको पकड़ा गया। और अब नाजरीन हम एक दूसरे इशू की जानिब चलते हैं जो एक बड़ा अहम इशू है, सियासी इशू है। पाकिस्तान की पूरे की नजरें उस पर लगी हुई हैं। एहतजाज है 14 अगस्त को और ये ख्याल किया जा रहा है कि उस दिन एक बड़ा मसला होगा लॉ इन्फोर्समेंट का। लेकिन क्योंकि कर्नल शुजा साहब हमारे साथ हैं, अब हमें ज्वाइन किया है मखदूम अमीन फ़हीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और जनाब अली मोहम्मद खान जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उनको हम इस गुफ्तगू में शरीक करेंगे। लेकिन एक जो बड़ा मसला आ रहा है 14 अगस्त के हवाले से, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह मॉडल टाउन में जो पुलिस वालों को मुअत्तल किया गया है, जिस तरह उनको सजाएं दी जा रही हैं, इस बात का एक खदशा है कि लॉ इन्फोर्समेंट उस दिन अगर जरूरत भी पड़ी तो शायद वो ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि फैसला तो सियासतदानों का था लेकिन कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है पाकिस्तान में सियासी जो पुलिस एहलकार हैं उनको। शुजा साहब, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म का अभी महकमा इनके पास है, इनकी तरफ मैं आता हूं बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं मखदूम अमीन फ़हीम साहब की तरफ जाता हूं। मखदूम साहब, पीपल्स पार्टी क्या करेगी फैसला? आपकी कल मौलाना फजलुर रहमान से भी बात हुई और जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की उसके हवाले से तो बड़ी आपकी भी रिजर्वेशंस हैं और लग रहा है कि शायद जो ये लॉन्ग मार्च है इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाए। देखिए, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से सियासी तरीक़ाकार अख्तियार किया है आपके सामने है, और शुरू से लेकर के पीपल्स पार्टी ने यही किया है कि मौजूदा सिस्टम को चलाने के लिए हम जमहूरियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। सिवाय इसके कि अभी जो रिसेंट बयान आया है हमारे साबिक प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का, वो भी मैं समझता हूं कि हालात की वजह से आया है, क्योंकि जिस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल इख्तिलाफात तो अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंतकाम की सूरत में जब आते हैं तो आखिर कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। अब 14 अगस्त का इशू जो है वो देखें किस तरह होता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अभी कोई वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया या उसमें ये शरीक होगी या शरीक नहीं होगी, लेकिन अपना एक तहफ़्फ़ुज़ जो था ज़हन में उसका इज़हार कर दिया है। ठीक है, मैं अली मोहम्मद साहब आपकी तरफ बाद में आता हूं, लेकिन पहले शुजा साहब आपका इस पे कमेंट चाहूंगा। बहुत सारे ऑफिसर्स जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई है जिनका ताल्लुक पुलिस से है, वो ये कह रहे हैं कि जिस अंदाज में मॉडल टाउन के वाकये में पुलिस वालों को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, सियासतदान अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा लॉ इन्फोर्समेंट के लिए कोई इस किस्म के डिसीजन पर, इस किस्म की हदायत पर अमल करना, जैसा कि मॉडल टाउन में जिस तरह हदायत हुई और गोलियां चली। समी साहब, इससे पहले मखदूम साहब बात कर रहे थे, हमारे निहायत काबिल कदर बुजुर्ग सियासतदान हैं, मैं सलाम करता हूं उनको भी और अली भाई को भी। अली भी यहाँ पर बैठे हैं। देखें, ये जो आपने बात की है मॉडल टाउन की, ये एक आइसोलेटेड वाकया हुआ है जिस पर मैं अभी फिर उसकी मजम्मत करता हूं, जिसकी मजम्मत हमारी हुकूमत ने भी की है, जिसकी मजम्मत चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी की है। और ये ना कोई प्लान मूव था,
یہ اسپونٹینیس اس جگہ میں جو کہ پولیس کمانڈر تھا اس کے احکامات سے یہ چیز شروع ہوئی ہے. یہ فائرنگ دونوں طرف سے ہوئی ہے. جب رپورٹ آئے گی آپ رپورٹ بھی پڑھ لیں گے. اور یہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہے. یہ ہمارے سرٹنلی ہمارے جو حکومت ہے اس کے اوپر ایک دبا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی آگے ہم نے بڑھنا ہے, ہم نے آگے جانا ہے. اس پولیس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا تھا جب یہاں پر بالکل کمانڈ اینڈ کنٹرول لوز ہو گیا تھا. لیکن آج جو میں جس آپریشن میں تھا جو کہ ایک بہت ڈیڈلی آپریشن تھا, اس ڈیڈلی آپریشن میں آج میں نے دیکھا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم واز ایکسلنٹ, ڈسپلن واز سپر, اور ہر چیز کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نیچے تو ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو پولیس پہ ریفارمز آ رہے ہیں, چیف منسٹر صاحب نے جو ریفارم لائے ہیں اس پولیس میں, یہ آگے چل کر یہی پولیس جو ہوگی یہ انشاءاللہ پبلک فرینڈلی پولیس ہوگی. یہ وہ پولیس نہیں ہوگی جو آج کل ہے. ان کی ٹریننگ بہتر ہوگی, انڈکشن بہتر ہوگی, اکوپمنٹ بہتر ہوگا. شجاع صاحب میں آپ کو روکوں گا, کمرشل بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ آج کا جو آپریشن تھا اس میں جس طرح کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر جو تھا, جس طرح آج ڈسپلے ہوا اس کا, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا یہ ایک بیسیکلی آئسولیٹڈ واقعہ تھا. ایسا آگے جا کر بالکل نہیں ہوگا, اور جو پولیس کی ریفارمز ہیں اس پر بھی توجہ دی جائے گی. لیکن اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد علی محمد خان سے پوچھیں گے کہ کیا کہہ رہی ہے تحریک انصاف. 14 اگست کو جو لانگ مارچ ہے اس تاریخ پر پکی ہے تحریک انصاف, یا اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟ کیونکہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں تاریخ کو تبدیل کیا جائے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے پولیس ریفارمز کی, 14 اگست کی. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح ماڈل ٹاؤن میں پولیس والوں پر ہی سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے, اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوئی تو ہو سکتا ہے اس دن پولیس احکامات ماننے سے انکار کر دے, کیونکہ بعد میں جو پرچے ہوتے ہیں پولیس افسران اس کو فیس کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. اور اگر ہم دوسری فورسز کی جانب بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال ہے. اکبر بگٹی صاحب کو جب پکڑنے گئی پاکستان کی آرمی, وہاں پر وہ ہلاک ہو گئے. تو وہ سارے کے سارے جو قتل کے مقدمات درج ہیں پاکستان کی لا انفورسمنٹ, جس میں ملٹری کے لوگ بھی شامل ہیں, تو ایک بڑا ایشو ہو سکتا ہے, اس پر ہم بحث کر رہے ہیں. اب میں چلتا ہوں, علی محمد خان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ ہیں. علی صاحب یہ بیان فرمائیے, آپ کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی تھا, اگرچہ اس کی تفصیلات آ چکی ہیں, کوئی سوچ ایسی موجود ہے آپ کی پارٹی میں کہ جو 14 اگست کی تاریخ ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں, لیکن جو آج واقعات ہوئے ہیں میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو ہماری پولیس کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں, اور جو آرمی کے ہمارے لانس نائک شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیا ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے. خاص کر میں اپریشیٹ کروں گا یہ کرنل صاحب جو بیٹھے ہیں شجاع خان زادہ صاحب کے, اٹ واز ویری گڈ کہ کوئی انچارج بندہ پہلی دفعہ کوئی نون لیگ میں لگ رہا ہے کہ کوئی انچارج بندہ جا کے آن دا اسپاٹ گیا اور اس نے ایک چیز کو آپریٹ کیا. لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ شجاع خان زادہ صاحب تو آرمی کے ریلیٹڈ آفیسر آدمی ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ سیاست دان ہیں, لیکن جو میرا سوال ہے وہ ان کے باسز سے ہے, ان کے جو بڑے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ آرمی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ چین آف دا کمانڈ میں جو سپیریئر ہوتا ہے وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایکشن ہو اور اس میں آپ نے جا کے نیچے سپاہی کو تو سزائے موت دلوا دیں یا سزا کورٹ مارشل کرا دیں اور اوپر جو ہے وہ بری ہو جائیں. سوال میرا صرف سمپل ہے کہ میں آپ کے سوال کوشچن کی طرف آتا ہوں, لیکن جو لاہور واقعے کی بات بار بار ہوتی ہے کہ ایک مہینہ, آج پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے, اسٹل ایف آئی آر جو مرحوم ہیں ان کے مدیت پہ ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. ایف آئی آر ابھی تک پروسیکیوشن کی طرف سے درج ہوئی ہے. اور سوال صرف سمپل ہے, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جو میرے ہاتھ میں قلم ہے یہ وہی لکھے گا جو میں اس کو لکھاؤں گا, خود سے قلم نہیں لکھ سکتا. خود سے رانا ثناء اللہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. جو کیا جو اپنا شہباز شریف صاحب کے آرڈر سے ہوا, اگر انہوں نے آرڈر کیا ہے اس کام کا تو وہ کمپلیسٹ ہیں, پھر بھی ان کو عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آرڈر ان کا نہیں ہے, نہ بے خبری میں ہوا ہے, تو اتنے بے خبر وزیر اعلیٰ کو ہونا نہیں چاہیے, پھر بھی ان کو جو ہے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا چاہیے. اور یہ وقت کا تقاضا ہے, اور میں سمجھتا ہوں آج بالکل جو ہماری جو کمیشن بنی ہے, جو وہاں پہ جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کا لمحہ فکریہ ہے. اور آج جو واقعات
واقعات ہوئے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن لمحہ فکر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں، دیکھیں ہمارے لاکھ اختلافات صحیح لیکن ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور جب تک وہ وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان کی شان ہے. ان کے گھر کے قریب اگر 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایسے لوگ 1.5 مہینے سے ہیں، تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی ہیں اور ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک کیا کر رہا ہے، CID کیا کر رہی ہے. نہیں لیکن علی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا آپریشن ہوا یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہی اس کا ٹپ دیا، اور 4-5 دن پہلے بندہ پکڑا گیا، اس سے انویسٹیگیشن ہوئی، پھر اس کے بعد اس نے یہاں پہ لیڈ کیا. تو یہ جو رکا ہے یہ تو جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جو ایجنسیز کی کارروائی کی وجہ سے ہی پکڑے گئے. میں نے تو لا انفورسنگ ایجنسیز کو اپریشیٹ کیا، میں تو شجاع خان زادہ صاحب کو اپریشیٹ کیا، لیکن میری بات سمپل یہ ہے، میں کوئی سیکورٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن بینگ اے پالیٹیشین یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ ایسی صورتحال ہوتی ہے، آپ آپریشن میں ہیں، ہم آپریشن میں ہیں، آپ کو پتا ہے سلیپر سیلز پورے پاکستان میں ہیں، بلو بیک آئے گا. نیکٹا کا ابھی تک کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، نیکٹا ابھی تک ایکٹیو نہیں ہے، ابھی تک پراپر اجلاس اس کے نہیں ہو رہے. لیکن دیکھیں جب بھی اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے دو اس کے سچویشن ہوتے ہیں، ایک اس آن دا اسپاٹ فائٹنگ ہوتی ہے، ایک اس کو پریمپٹ کرنا ہوتا ہے. کیا اس کو پراپرلی پریمپٹ کیا گیا؟ کیوں آج ہمارا ایک جوان بھی کیوں شہید ہوا؟ اگر پراپر آپ ان کے جس طرح اسکاٹ لینڈ یارڈ کام کرتی ہے، کیا اس طرح ہم نہیں کر سکتے کہ ہم بالکل اس کی سسٹمیٹکلی ہم ایک کام کریں بجائے اس کے کہ ہم آخری آن دا اسپاٹ جا کے پھر اپنا بھی نقصان کرائیں؟ یہ کیا ممکن نہیں تھا کہ اگر 1.5 مہینے؟ ٹھیک ہے علی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں مخدوم امین فہیم صاحب کی میں آتا ہوں شجاع صاحب کی طرف بھی، لیکن پہلے میں امین فہیم صاحب سے جاننا چاہوں گا. امین صاحب، یہ 14 اگست کا جو لانگ مارچ ہے اس کی بڑی پولیٹیکل امپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک کیفیت بلوے کسی ہو جائے گی، ایک طرف نون لیگ کے کارکن اتنی بڑی تعداد میں، دوسری طرف تحریک انصاف کے اور دوسری بہت ساری جماعتیں، اور پھر پورے GT روڈ پر قافلے جائیں گے. ملک کی ایک عجیب صورتحال ہے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی بلوا ہو گیا تو پھر صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں، کس طرف جائے گی؟ کیا ہوگا 14 اگست کو؟ کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عقل مندی سے 14 اگست کے ایونٹ کو دیکھنا پڑے گا، گورنمنٹ کو بھی اور جو باہر نکل رہے ہیں سب کو، کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے بڑی کرٹیکل صورتحال سے گزر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اب کنٹری میں جو ہے وہ آرمی کا ایکشن ہو رہا ہے، اور کراچی تک جو ہے وہ صورتحال لا اینڈ آرڈر کی بہت خراب ہے. اس وقت عقل مندی سے کام کرنا ہے، اور کوئی ایسی بات نہ ہو، خدا کرے کہ ایسی بات نہ ہو کہ جس سے بڑا نقصان ہو. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ پہ ہر طاقت قبضہ کرے اور کنٹرول کرے. ٹھیک ہے شجاع صاحب، یہ جو بات کہی علی صاحب نے بھی اور جس کا یہ بھی اظہار کر رہے ہیں مخدوم امین فہیم صاحب بھی، پنجاب سے یہ قافلے جائیں گے تو سیکیورٹی حکومت پنجاب پرووائڈ کر سکتی ہے. تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ شاید گرفتاریاں ہوں گی اور ڈنڈے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا سیکیورٹی پلان کیا ہوگا 14 اگست کے حوالے سے؟ سمی صاحب، مخدوم صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس وقت ہمارے جو کنٹری کی سچویشن ہے بڑی کریٹیکل ہے ایز فار ایز دا سیکیورٹی از کنسرن. ٹھیک ہے، علی صاحب کی انشاءاللہ اس کا بھی میں جواب دوں گا. دیکھیں اس وقت ہمارا پورا پاکستان جو ہے ٹیررزم کے گرپ میں ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں تحریک طالبان ہے، اس میں ہمارے القاعدہ ہے، اس میں اگر میں آپ کو یہ آج بتاؤں کہ IS جو ہے اسلامک اسٹیٹس آف عراق اینڈ سیریا، ان کے بھی جو خلیفے ہیں ان کے لوگ بھی اس میں منسلک ہیں، تو میں غلط نہیں ہوں گا. اس وقت ہمارا سارا دار و مدار فوکس جو ہے وہ اس ٹیررزم اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کی طرف ہونے چاہیے. پاکستان فوج جو ساؤتھ وزیرستان میں گئی ہے ہماری بقا کے لیے گئی ہے، ہماری سالمیت کے لیے گئی ہے. باقی جب یہ اسپریڈ ہوگا سارا آل اوور پاکستان، یہ سب ہماری رسپانسبلٹی ہمارے کندھوں کے اوپر ہے. چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ زرداری صاحب ہے، چاہے وہ مولانا صاحب ہے، یہ ہم سب پاکستانی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے آ کر مل کر ہم اس کو ٹیکل کریں. یہ جو ہماری بیسک سیریس ایشو بن گیا ہے، بلیو می، یہ طالبان ہو، القاعدہ ہو، یہ کسی کے دوست نہیں ہے. یہ نہ ہمارے دوست ہیں، نہ یہ عمران خان کے ہیں، نہ یہ PPP کے ہیں، نہ یہ مولانا صاحب کے، نہ اور کسی پارٹی کے ہیں. ان کا اپنا ایمان ہے، ان کا اپنا دین ہے، ان کے اپنا عزائم ہے، ان کی اپنی بروٹیلٹی ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ یہ مارچز اور یہ ریولوشن کی جب ہم سلوگنز اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ چلو، اس میں یہ نہ ہو کہ اسٹیٹ بہت ویک ہو جائے. اگر اسٹیٹ ویک ہو گئی ہے
تو یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے اوپر غالب ہو جائیں گے، اور اگر یہ آپ کے اوپر غالب ہو گئے تو نہ پھر ہم رہیں گے اور نہ یہ لوگ رہیں گے. تو اس لیے پاکستان کو بہت بڑا خطرہ ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ دہشت گردوں سے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جتنے لوگ پاکستان میں دوا نہ ملنے کی وجہ سے مرتے ہیں، جتنے لوگ اپنی غربت کی وجہ سے اپنے بہتر مستقبل کی طرف نہیں بڑھ سکتے، وہ جو دوائی نہ ملنے کی وجہ سے مرتے ہیں ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے پاکستان میں. غربت کی وجہ سے علاج نہیں کروا سکتے، تو اس قتل کی ذمہ دار تو ریاست ہے. اس کا بھی تو ہائی لائٹ جو اگر اپوزیشن کی پارٹیز کریں گی تو اس کا تدارک بھی تو حکومت کا کام ہے. میں بالکل اگری کرتا ہوں آپ سے. ہمارے پاس غربت ہے، ہمارے پاس دوائیاں نہیں مل رہی ہیں، اسپتالوں میں برا حال ہے. وی آر دا انٹائر کنٹری از اوور پاپولیٹڈ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے نا جی، ہر چیز کی جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ کمی ہے یہاں پر، لیکن وہ تو ہماری ان بلٹ ہے. اس کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، پختونخوا بھی کوشش کر رہی ہے، سندھ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے. ہم ساری، یہ ہماری پروونشل ریسپانسبلٹی ہے، ہم اس کی طرف چلے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو دہشت گردی ہے وہ تو آپ کو انٹرنیشنل ڈیفیم کی جا رہی ہے، وہ تو آپ کو انٹرنیشنلی خراب کی جا رہی ہے، وہ تو آپ کو آئسولیٹ کی جا رہی ہے، کوئی ایڈورسمنٹ نہیں آ رہی ہے. یہ دوائیاں کس طرح آپ پوری کریں گے؟ یہ اسپتال آپ کس طرح پوری کریں گے؟ کیپیسٹی اس پاپولیشن کی آپ کس طرح ریکوائرمنٹ پوری کریں گے؟ تبھی پوری کریں گے جب انویسٹمنٹ آئے گی، جب آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، جب آپ آگے چلیں گے نا. تو جب یہ ان چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن علی صاحب کی جو بالکل علی صاحب نے باتیں کی کہ جی یہ جو ماڈل ٹاؤن کی جو واقعہ ہوا اس پہ سی ایم صاحب رسپانسبل ہونے چاہیے. دیکھیں 9 بجے سی ایم صاحب نے کہا کہ اس کو ختم کرو، ایمیکیبلی اس چیز کو ختم کرو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سی ایم صاحب اس وقت چلے گئے تھے، اس وقت چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی گورنر ہاؤس میں، وہ ادھر چلے گئے تھے. بیچ میں یہ واقعہ آ گیا. نو بڈی انفارم سی ایم نے تو جو اپنے بڑے قریبی تھے، مطلب یہ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے بالکل ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، ٹھیک ہے، توقیر شاہ سی ایم کے بڑے بڑے پرانے دوست ہیں، اس کے بڑے ٹرسٹی ایک ورکر ہے اس کے ساتھ، دونوں کا نکال دیا. اس لیے نارملی انفارمیشن ٹرکل تھرو ان سے ہوتی ہے، سی ایم کو پہنچتی ہے. انہوں نے پہنچائی نہیں، ان کو ریموو کر دیا. ٹریبیونل ہو رہا ہے، جو بھی ٹریبیونل چاہتی ہے ہم لوگ پیش کر رہے ہیں. فون ریکارڈ وغیرہ وہ بھی ہم نے پیش کر دی ہے، ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی ہم نے پیش کر دی ہے. تو ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، اور جو بھی اس میں ٹھیک ہے ملوث ہوگا وہ پنش ہوگا. ٹھیک ہے. مخدوم صاحب، یور لاسٹ ورڈ، ٹائم کم ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے ملک کو محفوظ رکھنا ہے. پرائرٹی وہی ہے. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. خدا نخواستہ ملک کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم سب کا اجتماعی نقصان ہے. اس نقطے پہ چل کے ہمیں ہر کام کرنا چاہیے. علی محمد خان، یہ بتائیے 14 اگست پکا ہے لانگ مارچ یا تاریخ تبدیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 14 اگست کو جو ہمارا پلان ہے سب کو پتا ہے. کانسٹیٹیوشن ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آفیشلس کو نیچے اور جو ان کے سبارڈینیشن کو کہا کہ ان کو آنے دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہم ڈر کے 67 سال سے جی رہے ہیں، جو ہم انصاف نہیں کرتے، دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ لیٹ جسٹس بی ڈن ایون اف دا ہیون فالز. تو اگر آپ انصاف کریں گے تو پھر یہ مسائل نہیں ہوں گے. لیکن دیکھیں اگر سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا کیا ہے، دیکھیں فیصلے ہمارے پاس وقت کم ہے، میں صرف علی صاحب وقت کم ہے، میں اجازت چاہوں گا مہمانوں سے. بہت بہت شکریہ امین فہیم صاحب، علی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور کرنل شجاع صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بڑی امپورٹنٹ بات کہی مخدوم امین فہیم صاحب نے کہ اس وقت سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے چیلنجز کیا ہے، ان کو کس طرح سے نکالنا ہے. جبکہ جو ہمارے کرنل شجاع صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت دہشت گردوں نے پورے ملک کو اپنی گرپ میں رکھا ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی کام سیاستدان جو کریں وہ پھونک پھونک کر کریں. جبکہ تحریک انصاف کے نوجوان علی محمد خان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 67 سالوں میں ہم اسی طرح سسک کر جی رہے ہیں، اور کسی نہ کسی چیز کا بہانہ بنا کر ہمیں جو ایک ڈیسائسو مومنٹس ہیں ان سے روک دیا جاتا ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنی تقدیر بدلنے کے لیے باہر نکلے. ناظرین، یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر جاوید اکرم سے، کیونکہ بہت ساری ایسی ادویات کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں بند ہو گئی ہے جو بڑی اہم ہے، لائف سیونگ ہے، لیکن اس لیے نہیں بنائی جا رہی کیونکہ اس میں منافع کم ہو گیا ہے اور نئی کمپنیوں کو اس کی رجسٹریشن کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد.
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بھی کاروبار کیا جاتا ہے اس کا ایک بنیادی مقصد منافع کمانا ہوتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں، کچھ کاروبار ایسے ہیں جس میں صرف منافع کی اہمیت نہیں ہوتی، سروسز کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایسی ہی صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں۔ لائف سیونگ ڈرگز ہیں، بتایا جا رہا ہے 28 سے 36 وہ ادویات ہیں، لیکن اب ان کی مینوفیکچرنگ اس لیے بند کر دی گئی ہے کہ کمپنیوں کو اس میں کوئی منافع زیادہ نہیں مل رہا، منافع بخش کاروبار وہ نہیں رہا، اس لیے وہ ادویات نہیں بن رہی۔ بڑا آدمی تو وہ دوائیں باہر سے منگوا رہا ہے، لیکن غریب آدمی جس کو ہاسپٹل میں یہ ادویات ملتی تھیں یا پاکستان کے میڈیکل سٹور سے، اب وہ اس کو ادویات نہیں مل رہی۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا، کس طرح اس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر جاوید اکرم چودھری ہمارے ساتھ ہیں جو پمز کے چیف ایگزیکٹو ہیں، سربراہ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، لائف سیونگ ڈرگز ہیں، ان کی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں منافع نہیں ہے، غریب آدمی کو وہ ادویات نہیں مل رہی، اور بتایا جا رہا ہے اس میں کینسر کی ادویات بھی شامل ہیں۔ بالکل صحیح ہے یہ آپ کا دیا، اور یہ دنیا نیوز نے کافی دفعہ اجاگر کیا اور ٹکا صاحب نے پہ پیکیجز بھی بتائے۔ اب ان کو ہم آرفن ڈرگز کہتے ہیں کیونکہ ان کا پیرنٹ کوئی نہیں رہ جاتا۔ یہ وہ دوائیاں ہیں جو 50 سال پہلے ایجاد ہوئیں اور یہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں زندگیاں بچائیں، اور اس وقت ان کی پرائس ایک ریئلسٹک تھی، لیکن اب کے حساب سے وہ پرائس بہت منیمل رہ گئی ہے، اور اس میں پرائس انکریز نہیں ملا، جیسے آپ نے کہا اپنے انٹرو میں بالکل صحیح کہ اس میں پروفٹیبلٹی نہیں رہی، تو اس لیے کمپنیز کی رجسٹرڈ تو ہیں یہ ادویات، اور اس وقت وہ اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے نہ کہ لوگوں کو تکالیف ہیں، بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بیکاز یہ بڑی اسینشیل دوائیاں ہیں۔ اس میں ہارٹ کی دوائیاں ہیں جیسے ڈیجوکسن ہے، اس کی کوئی نیم البدل بھی نہیں ہے خاص، تھائرائیڈ کی دوائیاں ہیں جیسے نیومرکزول ہے، تھائروکسن ہے، اسی طرح ایسپرین ہے، اسی طرح بے انتہا بیماریوں کی جیسے آپ نے کہا کینسر کی ہے، میتھوٹریکسیٹ ہے، یہ ادویات ہیں، لیکن ان میں سب سے ضروری یہ ہے کہ ان کی قیمت بھی نہ بڑھے اور یہ اویلیبل بھی ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف ہیلتھ نے تھوڑا سا اس کو ایجنڈے پہ ضرور لائی ہے، لیکن ابھی عملی اقدامات نہیں ہوئے، اور اس کے عملی اقدامات بڑے آسان ہیں کہ وہ کمپنیز کو پابند کریں کہ ہم ان کو ڈیٹا دے دیتے ہیں کہ اتنے تھائرائیڈ کے کیسز، اتنے ہارٹ فیلئر کے یا ڈیجوکسن جن کو ضرورت ہے اتنے کیسز موجود ہیں پاکستان میں، وہ انشور کریں کہ وہ اتنے بیچز بنائیں کہ ان کو فریلی اویلیبل ہوں ٹرمینل پوائنٹس پہ، اور یہ لوگوں کو کم از کم وہ پیسے دے کے خرید سکتے ہیں اگر سرکاری ہاسپٹل میں یہ اویلیبل نہیں ہے، تاکہ ان کی کسی صورت قلت نہ ہو۔ ان کو فی الحال ہم نے ایز اے میڈیکل پروفیشن ان کو خود پیرنٹ دیا ہوا ہے، جیسے پاکستان ایسپرین فاؤنڈیشن ہے، اس کا میں ہی صدر ہوں اس وقت۔ اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ پروموٹ نہیں کی جاتی، یہ ایسپرین کی اگزامپل لے لیں، اس کے کوئی 150 سے زیادہ بینیفٹس ہیں، کینسر میں استعمال ہوتی ہے، خون کی نالیوں کی شریانوں کو خون جاری رکھنے میں ہوتی ہے، اس میں فالج بچتا ہے، اس میں ہارٹ اٹیک بچتا ہے، اس میں بہت ساری سائکیٹرک بیماریوں کی یہ دوائی ہے، لیکن کمپنیز اس لیے نہیں بناتی کہ اس کی پرائس بہت تھوڑی ہے اور اس میں پروفٹ نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے پاکستان ایسپرین فاؤنڈیشن اور اسی طرح دنیا میں یورپین ایسپرین فاؤنڈیشن ہے، امریکن ایسپرین فاؤنڈیشن ہے، یہ فاؤنڈیشنز اسی لیے بنی ہیں اور ڈاکٹرز نے اسی لیے بنائی ہیں کہ ہم پروموٹ کریں ان کے میڈیکل یوزز اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ کس قدر مفید چیز ہے۔ اسی طرح باقی روایات کو بھی پیرنٹ ملنا چاہیے، اور اگر ڈاکٹر یا کوئی اور کمیونٹی میں سے پیرنٹ نہیں دے رہا اور یہ آپ خود اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اب دنیا نیوز کے ذریعے، یہ بہت خوش آئند چیز ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا کام ہے اور یہ DRA کا، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا ہے کہ یہ ان اسینشیل ڈرگز کو کم از کم منیمم جو ان کی ضرورت ہے اس حساب سے ہم سے پوچھ لیں، ایک ایسٹیمیٹ لگا لیں، کمپنیوں کو پابند کریں کہ ان کی نئی رجسٹریشن جن میں پروفٹ ہے وہ تب دیں گے جب وہ ان کے اتنے بیچز مارکیٹ میں رکھیں گے ہر وقت۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم چودھری۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، پرانی ادویات ہیں، اس وقت ان کی پرائس ریئلسٹک تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ پرائسز میں اضافہ نہیں ہوا، پروفیٹیبلٹی کم ہو گئی، منافع کم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ادویات اب نہیں بن رہی، اور اس میں دل کی ادویات بھی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، کینسر کی ادویات بھی ہیں، اور ان دواؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے بہت ساری اموات بھی ہو رہی ہیں۔ نہایت ضروری ہے کہ حکومت انٹروین کرے
اور ان کمپنیوں کو یہ بتایا جائے کہ اتنی ادویات کی ضرورت ہے اور وہ اس بات کو انشور کریں کہ وہ جتنے لوگوں کی ضرورت ہے وہ ادویات ملیں. لیکن پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جہاں پہ کنزیومرز کی پروٹیکشن کے لیے عام آدمی جو ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے جو قوانین ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اگر کوئی قانون ہے، اول تو قانون سرے سے ہے ہی نہیں. اس کے پہلے بھی ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، پاکستان کا آئین اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ بیمار ہیں ان کو علاج کی سہولت ہو، جو بھوکے ہیں ان کو روٹی ملے، جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان ملازمت بھی فراہم کرے گی. لیکن افسوس کہ آئین کی یہ چیزیں جو ہیں اس پر کسی کی نظر نہیں، اور اب یہ خوفناک اور بڑی افسوسناک صورتحال کہ وہ ادویات جن میں اب پروفٹ نہیں ہے وہ ادویات بھی بننا بند ہو گئی ہیں. پاکستان کے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے وہ ادویات بالکل نہیں ہے. بڑا آدمی تو یہ دوائیں باہر سے امپورٹ کر رہا ہوگا. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جناب رسول بخش رئیس سے کہ فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، دنیا کی جو خاموشی ہے اس نے ایکسپوز کر دیا ہے جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں ان کو بھی، اور جس طرح میڈیا نے اس کی رپورٹنگ کی، ویسٹرن میڈیا نے اس کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے. لیکن اس پر ہم بات کریں گے مختصر سے وقت کے بعد. فلسطین میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے. معصوم بچوں کو، خواتین کو، انسانوں کو اسرائیلی اپنی جہریت اور بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں. ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہاں پر غزہ میں فٹ بال کھیلتے ہوئے معصوم بچوں پر فائرنگ کی گئی، جس سے 4 بچے ایک ہی خاندان کے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اس کے بعد اب اسرائیلیوں کی جانب سے پیمفلٹس بانٹے گئے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز دیے گئے ہیں، ریڈیو پر اناؤنس کیے گئے ہیں کہ جو بارڈر ایریا ہے غزہ کا، کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے 1 لاکھ افراد کو کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اسرائیلی فوج ایک زمینی آپریشن شروع کرنے والی ہے. بہت سارے لوگ نکل گئے ہیں لیکن بہت سارے لوگ وہیں پر مقیم ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کریں گے، ان کے ظلم کا مقابلہ کریں گے. لیکن افسوس کہ دنیا خاموش ہے. اقوام متحدہ بے بس نظر آتا ہے. مسلمان حکمرانوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں. اور پھر اس پر اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مغربی ممالک جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں وہ بھی اس بربریت پر، اس ظلم پر خاموش ہیں. ہمیں کوئی ایک بڑی آواز ایسی نظر نہیں آتی جو اسرائیل کو اس ظلم سے روک سکے. جناب رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ ہیں، اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا مسلمانوں پر کیا امپیکٹ ہوگا اور کیوں ہمارے ہاں ایک خاموشی اور سناٹا ہے. السلام علیکم جناب رسول بخش رئیس صاحب. وعلیکم السلام. رئیس صاحب، یہ جو ظلم اور بربریت کی ایک نئی کہانی لکھی جا رہی ہے فلسطین میں، ایک آگ اور خون کا کھیل ہے وہاں پر، پوری دنیا خاموش ہے، اتنی مجرمانہ خاموشی؟ میرا خیال ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ خاموشی تو ہمیشہ رہی ہے کہ جو مظلوم ہیں وہ کمزور ہیں، اور کمزوری ان کی مظلومیت کا ایک علامت بن جاتی ہے. کہ جو نظام ہے اس دنیا کا تقریباً پچھلے 400 سال سے ویسا ہے کہ جو طاقت ہے، طاقت کی بنیاد پر سلطنتیں قائم ہوئیں، ریاستیں قائم ہوئیں. جس طرح سے کہ اسرائیل کی ریاست جس کا کہ تاریخ میں کوئی وجود نہیں تھا، اس کا ایک وجود بنایا گیا، اور اس کا طریقہ کار اتنا بےایمانہ اور ظالمانہ تھا کہ پاکستان میں بھی وہ محسوس کیا گیا اور ساری دنیا میں اس کو محسوس کیا گیا کہ وہاں کی جو آبادی ہے اس کا انخلاء دہشت گردی کے ذریعے، کہ جہازوں میں یہ کرائے کے سپاہی یہودی مختلف علاقوں سے آئے اور دیہاتوں کے دیہات انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیے، تباہ کر دیے، لوگوں کو بھاگنے پہ مجبور کیے، اور آج وہاں ان کی ایک سلطنت قائم ہے. یہ طاقت کا استعمال ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اندر سے متحد نہیں ہیں، جس طرح فلسطینی متحد نظر نہیں آتے، عرب متحد نظر نہیں آتے، ایک ملک کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں مذہب کے نام لیوا فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ان کے جو ہاتھ ہیں ایک دوسرے کے گریبان پر ہیں، ان کی چھریاں ایک دوسرے کے گلے پہ ہیں. تو اس میں خصوصی طور پر مسلمان معاشروں کی یہ جو کمزوری ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس سے آپ اتنا بڑے ظلم کی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں اور باہر سے جو لوگ کر رہے ہیں، خصوصی طور پر مسلمان اکثریتی علاقے ہیں اور اقلیت وہاں پہ غالب ہے، یا جہاں پہ مسلمان اقلیت ہیں ان پر ظلم ہو رہے ہیں. آپ میانمار میں دیکھا ہوگا، میانمار میں اور دوسرے علاقوں میں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
تو سمجھنا چاہیے کہ اندر کی کمزوریاں کیا ہیں اور ان کا حل ہمارے پاس اندر سے موجود ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ ظلم، یہ خاموشی اور یہ بے ضمیری جو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، یہ آپ کو ہمیشہ سے نظر آئی ہے اور نظر آتی رہے گی. ہم صرف رونا دھونا کرتے رہیں گے. اچھا رسول بخش رئیس صاحب، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، کیونکہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور بہت ساری جو انتہا پسند تنظیمیں بنی جس میں پھر بہت سارے نوجوان شامل بھی ہوئے، وہ یہی ظلم تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور اگر آپ نے ٹیررزم پر قابو پانا ہے تو اس قسم کا جو ریاستی ظلم ہے اگر آپ اس کو بند کریں گے تو پھر وہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں آپ ان کی قوت کو چھین سکتے ہیں. جی میں بالکل، یہ جو آپ نے ایک تھیوری دی ہے اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا شروع میں بات کرتے ہوئے کہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے. خصوصی طور پر مسلمان معاشرے پہ یہ اثرات پڑیں گے کہ لوگ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے. جب ہم کہیں گے کہ بھئی قانون کا سہارا لو، آپ بات چیت کا سہارا لو، تو وہ آپ کو یہی کہیں گے جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں. کیا اسرائیل بات مانتا ہے، بات کرتا ہے، بات سے بات آگے نکلتی ہے؟ کیا امریکہ بات کا سہارا لیتا ہے؟ کیا وہ ہمارے خلاف اسلحہ نہیں استعمال کرے، ظلم نہیں کر رہے تو ہمارے پاس دلیل سے بات نہیں بنے گی؟ تو یہ جو ایک نیریٹو بنتا ہے اس سے انتہا پسندی پھیلتی ہے. اثرات یہی ہوگی کہ انتہا پسندی پھیلے گی مسلمان معاشرے میں. ہمارے اندر بھی وہ لڑیں گے اور جو باہر کے لوگ اس طرح کے ظالمانہ فعل کرتے ہیں، ریاستی جبر اور تشدد کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی لڑیں گے اور ان کی دلیل میں وزن بھی ہوگا. عام آدمی بھی ان کی تائید کرے گا. تو ہمیشہ سے ہماری گزارش مغرب سے اور ان کے حواریوں سے یہی رہی ہے کہ اگر انتہا پسندی ہمیں چاہتے ہیں کہ اپنے معاشروں میں ہم ختم کریں تو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو تو ختم کریں. کشمیر میں جو ظلم ہوتا ہے اس کو تو ختم کریں. افغانستان کی جنگ، عراق کی جنگ، شام میں کیا ہو رہا ہے، کہ یہ تمام چیزوں کا جب تک آپ ختم نہیں کریں گے آپ ہمیں کمزور کریں گے انتہا پسندی کے خلاف. اگر ہمیں مضبوط کرنا ہے انتہا پسندی کے خلاف تو اس ناانصافی کو بند کریں، انصاف سے کام لو. بہت بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب. اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، مسلمان مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا قتل بند کریں، ایک مضبوط قوم بن کر ابھریں گے تو پھر ہی یہ ظلم رکے گا، وگرنہ کمزور سمجھ کر مسلمانوں کو بڑی بڑی طاقتیں یہی ظلم کرتی رہیں گی. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.